بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر الہند اور دارالعلوم دیوبند کے کارگزار محتمم حضرت مولانا سید قاری محمد عثمان منصور پوری نور اللہ مرقدہ کا آج انتقال ہو گیا۔ حضرت کی وفات پر ملک کیا بلکہ بیرون ممالک سے بھی تعزیتی پیغامات پہنچ رہے ہیں، لیکن آج کے اس کلپ میں پورے ملک کا بلکہ بیرون ملک کا احاطہ کیے بغیر خصوصاً ہمارے ہندوستان کے چند معتبر اور عبقری شخصیات کے تعزیت نامے اور ان کے تاثرات اور انہوں نے جس طرح سے اپنے غم اور دکھ کا اظہار کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ صدر جمعیت علماء ہند، انہوں نے پیغام دیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے: دارالعلوم دیوبند کے معاون محتمم مولانا سید قاری محمد عثمان منصور پوری کے انتقال پر ملال اور گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت دکھ کی گھڑی ہے۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اپنے دکھ کا اظہار کس لفظوں میں بیان کروں۔ پچھلے چند مہینوں میں دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ چھوڑ کر چلے گئے اور آج قاری محمد عثمان صاحب بھی دار مفارقت دے گئے۔ قاری صاحب مرحوم نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد جامعہ قاسمیہ گیا بہار میں تدریسی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد ایک زمانے تک جامعہ اسلامیہ جامعہ مسجد امروہہ میں رہے، پھر 1982 میں امروہہ سے دارالعلوم آ گئے۔ قاری صاحب کو علم حدیث سے خاص شغف تھا اور دارالعلوم دیوبند میں ان کے پڑھانے کا موضوع بھی علم حدیث ہی تھا۔ ساتھ ساتھ ان کے اندر معاملہ فہمی، امانت و دیانتداری بدرجہ اتم موجود تھی، جس کی وجہ سے 1999 سے 2010 تک وہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم بھی رہے۔ اس وقت بھی وہ معاون محتمم اور جمعیت علماء ہند کے صدر بھی تھے۔ ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ بچوں کی تربیت میں ان کو کمال کا درجہ حاصل تھا۔ انہی کی تربیت کی وجہ سے ان کے دونوں بچے محمد سلمان اور محمد عفان سلمہم اللہ ماشاء اللہ علم و عمل کے اعتبار سے مشہور و معروف ہیں۔ آخری وقت میں ان بچوں نے بہت خدمت کی اور ان کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کی نگہبانی فرمائے اور قاری صاحب کی مغفرت فرمائے۔ جماعتی رفقاء، ارباب مدارس، دارالعلوم سے منسلکین اور طلباء عزیز سے قاری صاحب مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی درخواست کرتا ہوں۔ مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند۔ اس کے بعد ایک دوسری بڑی شخصیت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا مرحوم کرونا وائرس کے مابعد ہونے والی پیچیدگیوں کے شکار تھے۔ 19 مئی کو ان کو میدانتا ہسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وصال فرما گئے۔ آپ بیک وقت ایشیا کے دو بڑے ادارے دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے رہنما تھے۔ مارچ 2008 سے تادم واپسی جمعیت علماء ہند کے صدر تھے۔ 2010 میں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کو امارت شرعیہ ہند کے تحت امیر الہند رابع منتخب کیا گیا تھا۔ 1995 سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے مدعو خصوصی و رکن رہے۔ 1979 میں حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہونے والی ملک و ملت بچاؤ تحریک میں آپ جیل بھی گئے۔ فدائے ملت کے وصال کے بعد تنظیم کی اصل پالیسی اور روایات کے مطابق انہوں نے مشن اور کاموں کو آگے بڑھایا۔ ان کے دور صدارت میں جمعیت علماء ہند نے دہشت گردی کے خلاف ملک گیر سطح پر تحریکیں چلائیں اور اسلام کے پیغام امن کی اشاعت کے لیے دہلی اور دیوبند میں عالمی سطح کی امن عالم کانفرنس منعقد کی۔ حضرت مولانا مرحوم ملک میں سبھی طبقوں کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے بھی کوشاں رہے۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند نے اپنے اجلاس منتظمہ 2019 میں ہندو مسلم کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے سدبھاونا منچ قائم کیا۔ اسی طرح 2017 میں 1000 شہروں میں ایک ساتھ امن مارچ نکالا گیا،
جس کو پیس ریلی بھی کہا جاتا ہے۔ نیز دلت مسلم اتحاد کے لیے تحریکیں چلائی گئیں۔ 2011 میں انسداد فرقہ وارانہ فساد بل اور مسلم اقلیت کو ریزرویشن کے لیے ملک و ملت بچاؤ تحریک چلائی گئی، جس کی قیادت آپ نے خود لکھنؤ میں فرمائی۔ اس کے علاوہ سال 2016 میں اجمیر شریف میں جمعیت علماء ہند کا 33واں اجلاس عام منعقد ہوا، جس میں مسلمانوں کے دو طبقے آپس میں ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے اور اتحاد کا پیغام دیا۔ آپ کی قیادت میں جمعیت علماء ہند نے دہلی فساد متاثرین اور اس سے قبل بہار، کشمیر سیلاب زدگان اور مظفر نگر و آسام فساد زدگان کی باعث آباد کاری کا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ آپ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی صاحب کے مربی اور استاد بھی تھے۔ صدر جمعیت علماء ہند منتخب ہونے کے بعد آپ نے اپنی فراست اور دانش مندی سے ہمیشہ ان کی رہنمائی فرمائی۔ مولانا مدنی نے ان کی وفات کو خاص طور سے ذاتی نقصان بتایا ہے اور کہا کہ وہ آج اپنے ایک مربی، استاد اور سرپرست سے محروم ہو گئے۔ آپ کو فضل و کمال، شرافت و نجابت اور تقوی و طہارت کے ساتھ قدرت فیاض سے حسن تربیت اور نظم و نسق کی اعلیٰ صلاحیت عطا ہوئی۔ طالبان علوم کے ساتھ ہمدردی، غم گساری اور فریاد رسی آپ کا خصوصی امتیاز رہا، جبکہ اصول پسندی طبعی وصف تھی۔ اس کے علاوہ آپ دارالعلوم دیوبند کے انتہائی موقر استاد تھے۔ 1982 سے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں تدریسی فرائض کے ساتھ مختلف انتظامی ذمہ داریاں بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ یہ آپ کی وفات سے ایشیا کے دو بڑے ادارے دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کو اور بالعموم ملت اسلامیہ ہند کو نقصان عظیم لاحق ہوا، جس کو پر کرنا مشکل ہوگا۔ آج پورا ملک ایک عظیم اور مخلص رہنما کی وفات پر غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا پیغام حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی، خانقاہ دارالاحسان بھیونڈی، ممبئی، ان کی طرف سے تیسرا تعزیتی پیغام بھی آیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے قائم مقام محتمم صدر جمعیت علماء، امیر الہند، محدث کبیر، مربی جلیل حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ 76 سال کی بے داغ، مثالی اور علم و عمل سے بھرپور زندگی گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کے صاحبزادگان حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب، استاذ حدیث جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، اور حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب، استاذ حدیث و صدر المدرسین جامعہ مسجد امروہہ، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے حضرت مرحوم کے ہزاروں شاگرد، محدثین، مفسرین، واعظین، اصحاب قلم، ارباب افتاء حضرت کی تعلیم و تربیت کا نمونہ ہیں۔ اس فقیر کو حضرت والا سے تلمس کا شرف تو حاصل نہیں ہو سکا تھا، لیکن یہ حضرت کے علم و فضل اور مثالی انداز تربیت کا ہمیشہ قائل رہا ہے۔ اللہ تعالی حضرت والا کے درجات بلند فرمائے، ان کو اپنے قرب کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ فقیر کی تمام اہل تعلق سے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے اہتمام کی خصوصی درخواست ہے۔ والسلام، سید محمد طلحہ قاسمی، خادم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، خانقاہ دارالاحسان بھیونڈی، ممبئی۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء کرناٹک کے صدر حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی، ان کا پیغام آیا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں، حضرت قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ ارتحال ملت اسلامیہ کا عظیم خسارہ، داماد حضرت مدنی علیہ الرحمہ، استاذ حدیث و معاون محتمم دارالعلوم دیوبند، صدر جمعیت علماء ہند، امیر الہند حضرت قاری سید محمد عثمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ملک کی نابغیر روزگار شخصیات میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا تھا اور آپ علیہ الرحمہ نے ان کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ہمہ جہتی خدمات انجام دیتے رہے، اپنی زندگی کو انتہائی قیمتی بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب آپ اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی تو یک بیک سناٹا سا چھا گیا، پوری ملت سوگوار ہو گئی، ہر طرف غم و اندوہ کا سامان بند گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہر فرد تعزیت کا مستحق نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے،
آپ کی تمام خدمات قبول فرما کر بہترین بدلہ عطا فرمائیں، آمین۔ متعلقین دارالعلوم دیوبند و جمعیت علماء ہند، اہل مدارس و ارباب حل و عقد کو بالخصوص حضرت مفتی سلمان منصور پوری اور حضرت مفتی عفان منصور پوری، حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب، اہل خانہ خانوادہ مدنی کو صبر جمیل عطا فرمائیں، آمین۔ افتخار احمد قاسمی، شمس الدین بجلی قاسمی، محمد زین العابدین مظاہری۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اکابرین اور اساتین علم و ہنر کی جانب سے تعزیتی پیغام برابر سرابر پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائیں اور حضرت کے بتائے ہوئے راستے پر اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔